اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معزز دوستو، محرم کا مہینہ اور اس کی یکم تاریخ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی تاریخ ہے. تو اسی مناسبت سے کوشش یہ ہے کہ مختصر سے وقت میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت و کردار کے متعلق کچھ باتیں بطور مشعل راہ عرض کروں تاکہ ہمارے لیے بھی دین پر چلنا آسان ہو اور ہمارے دلوں میں ان کا احترام اور ان کی عقیدت پہلے سے اور زیادہ ہو جائے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نام نامی اسم گرامی تو عمر ہے، والد کا نام خطاب ہے. فاروق آپ کا لقب ہے. یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو عطا فرمایا اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ ایک موقع پہ ایک منافق اور ایک یہودی کا جھگڑا ہوا. وہ اپنا مقدمہ بارگاہ رسالت میں لائے تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد حق اور سچ کا فیصلہ یہودی کے حق میں فرمایا. اور یہی خوبی ہے اسلام کی اور پیغمبر اسلام کی کہ اسلام انصاف کا درس دیتا ہے اور پیغمبر اسلام انصاف قائم کر کے دکھاتا ہے. حالانکہ وہ جو منافق ہے ظاہراً تو اس کا کسی کو کوئی پتہ نہیں کہ یہ مسلمان ہے یا کافر. ظاہراً تو وہ کلمہ پڑھتا ہے، پول تو اس کا بعد میں کھلا ہے،
لیکن بظاہر وہ اپنا ساتھی ہے، لیکن حضور نے فیصلہ اس کے حق میں نہیں دیا کہ میرا ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے تو میں اس کی سائیڈ لے لوں۔ آپ نے حق اور سچ کا فیصلہ یہودی کے حق میں فرمایا۔ باہر نکلے، وہ چونکہ منافق تھا تو اس نے کہا یار تیرا کیا خیال ہے، چلتے ہوئے حضرت عمر سے بھی فیصلہ نہ کروا لیں؟ ذہن میں اس کے یہ تھا کہ وہ یہودیوں پہ بڑے سخت ہیں، تو جب یہودی ان کے سامنے ہوگا اور مقابلے میں کلمہ پڑھنے والا، تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ بچ جائے۔ لیکن فاروق اعظم بھی تو شاگرد تھے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، تو دروازہ کھٹکھٹایا، جی کیا معاملہ ہے؟ جی ہمارا یہ فیصلہ ہے، کرنا ہے آپ نے، یہ معاملہ ہے۔ آپ ذرا تفصیل اور دلائل سننے لگے تو اس یہودی نے کہا حضرت جی میری ایک بات پہلے سن لیں، میں بات تو ساری بتاتا ہوں آپ کو، لیکن پہلے یہ سن لیں کہ اس معاملے میں فیصلہ آپ کے نبی میرے حق میں کر چکے ہیں، اور یہ مجھے کھینچ کے پھر آپ کے پاس لے آیا ہے، نہیں ادھر سے بھی کروا لے، تو میں آ گیا ہوں، میں جو سچا ہوں، تو مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے، جہاں کہے گا میں تو جانے کو تیار ہوں۔ اچھا ادھر سے فیصلہ ہو گیا؟ جی ہو گیا۔ اچھا فرمایا تم ادھر ہی کھڑے ہو جاؤ، میں ابھی تمہارا فیصلہ، میں اندر گھر سے چکر لگا کے آتا ہوں اور تمہارا فیصلہ۔ اندر گئے، تلوار نکالی، اسے نعم سے باہر نکالا، اور باہر نکلتے ہی اس منافق کا سر اس کے بدن سے جدا کر دیا، قتل کر دیا اسے، اور فرمایا ہاکذا اقضی، یہ ہوتا ہے فیصلہ علی من لم یرضا، اس بندے کا جو راضی نہ ہو بقضاء اللہ و قضاء رسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے پہ راضی نہیں ہوتا۔ عمر کا فیصلہ تو پھر یہی ہے، ایسے بندے کا فیصلہ عمر تو یہی کر سکتا ہے۔ طوفان کھڑا کر دیا اس کے ورثاء نے، جو عمر نے ہمارا بندہ مار دیا، منافقوں نے طوفان کھڑا کر دیا، انہوں نے قصاص کا دعویٰ دائر کر دیا، قصاص بنتا ہے، عمر نے نا حق ہمارا بندہ مارا، ایک مسلمان کو کلمہ گو کو نا حق قتل کیا ہے۔ اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں جب وہ مقدمہ لگا، سماعت ہونے لگی اور آپ دلائل سننے لگے، قریب تھا کہ آپ کوئی فیصلہ کر دیتے جو حق ہوتا، سچ ہوتا، مائل ہو سکتا ہے وہ کر لیتے اپنی باتوں سے، لیکن ابھی فیصلہ کیا نہیں کہ اللہ نے قرآن نازل کر دیا، آیت اتر گئی، فلا وربک لا یؤمنون، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ سورۃ النساء، اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب فلا وربک لا یؤمنون، مجھے تیرے رب کی قسم ہے نہیں مومن ہو سکتے ہرگز وہ لوگ اتنے تک
ہوتے جتنے تک وہ اپنے جھگڑوں میں تجھے فیصل نہ مان لے، آپ کی بات کو جتنے تک قول فیصل نہیں مانتے اتنے تک کوئی بھی کلمہ پڑھنے والا مومن نہیں ہو سکتا، کیونکہ مومن کے لیے یہ شرط ہے کہ اس کے لیے اپنے نبی کا قول جو ہے وہ حرف آخر ہو جائے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ایک مومن بندے کے لیے اپنے نبی کی بات سے بڑھ کر کسی کی بات دلیل اور حجت نہ بنے، لیکن چونکہ وہ بندہ ایسا ہے کہ جس نے فیصلہ پہلے آپ سے کروایا اور اعتبار نہ کیا، پھر دوبارہ وہ حضرت عمر کے پاس گیا اور جا کر وہاں اپنا مقدمہ دائر کیا، یہیں سے فیصلہ ہو گیا کہ فلا وربک لا یؤمنون، وہ مومن نہ تھا۔ اگر مومن ہوتا تو نبی کریم کے فیصلے پہ اعتبار کر لیتا، اگر مومن ہوتا تو حضور کے فیصلے کے بعد خاموش ہو جاتا، اگر مومن ہوتا تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور کسی دروازے پہ نہ جاتا، لیکن وہ چلا گیا ہے تو دلیل ہے وہ مومن نہیں ہے، اور جب وہ مومن نہیں ہے منافق ہے تو ایسے منافق کی گردن قلم کرنے سے کس چیز کا قصاص ہے؟ کوئی قصاص نہیں بنتا، قصاص تو تب بنے جب کسی مسلمان کو مارا ہو، اس لیے فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ وہ مومن نہیں، تو جب یہ فیصلہ کیا نا جس سے حق اور باطل کو ایسے جدا جدا کر دیا، ایک منافق جو مسلمان کے لبادے میں دھوکہ دے رہا تھا لوگوں کو، اس کا فیصلہ جب فاروق اعظم کی تلوار نے کر کے اس کی منافقت کو واضح کر دیا نا، یہی وہ موقع ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر انت الفاروق، اے عمر تو فاروق ہے، یعنی فاروق کا مطلب یہ ہے الفارق بین الحق والباطل، وہ بندہ جو حق اور باطل میں جدائیاں کرنے والا ہے، فرق کرنے والا ہے، فیصلے کرنے والا ہے۔ چنانچہ آپ کے اس فیصلے نے منافق کی نفاق سے پردہ چاک کر دیا، اور اس عمل کو تیرے رب نے اتنا پسند کیا ہے کہ تیری صفائیاں اللہ نے جبریل کے ذریعے قرآن میں بھیج دی ہے۔ اس لیے یہی وہ موقع ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب کو فاروق کا لقب عطا فرمایا، اس وجہ سے کہتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی۔ تو نام عمر ہے اور لقب کیا ہے جی؟ اونچا بولے فاروق۔ باقی اب میں ان کی سیرت کے متعلق آپ کو کیا صفائیاں اور گواہیاں دوں، وہ تو اتنی عبقری شخصیت ہے کہ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی گواہیاں خود دے دی۔ جملہ صحابہ کے ایمان کی گواہیاں قرآن دیتا ہے، اولئک هم المؤمنون حقا، یہی ہیں سچے پکے مومن۔ قرآن میں اللہ کہہ رہا، سبحان اللہ۔ لیکن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ طور پہ بھی ان کے ایمان اور ان کے دین کی گواہیاں دے دی۔ اللہ صحابی کہتے ہیں کننا مع النبی
صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معیت میں ہم لوگ جا رہے تھے وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، اور نبی کریم نے حضرت عمر کے ہاتھ کو پکڑا ہوا تھا۔ کیا قسمت ہے ان لوگوں کی کہ جو چلتے تھے تو ان کا ہاتھ نبی کریم کے ہاتھوں میں ہوتا تھا۔ سبحان اللہ۔ چلتے چلتے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت نے جوش مارا اور محبت جتانے لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور فرمانے لگے یا رسول اللہ لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا مِنْ نَفْسِي۔ یا رسول اللہ اس دنیا میں کوئی شے ایسی نہیں کہ جو مجھے آپ سے زیادہ پیاری ہو، اس دنیا کا ہر رشتہ مجھے آپ سے زیادہ پیارا نہیں، حتیٰ کہ میرے ماں باپ، میری آل اولاد، میرے رشتہ دار یا اور دنیا میں کوئی میرا مال یا متاع یا کوئی شے، ایسی دنیا میں کوئی چیز نہیں جو آپ سے زیادہ پیاری ہو، یعنی ہر چیز مجھے آپ سے تھوڑی پیاری ہے، سب سے زیادہ اگر مجھے کوئی پیارا ہے تو وہ آپ کی ذات مبارکہ ہے، لیکن یا رسول اللہ میں اپنے دل کی بات کرتا ہوں، اللہ من نفسی، میرے دل کی بات یہ ہے، میرے دل میں ہے ہر چیز سے زیادہ تو مجھے آپ پیارے ہیں، لیکن اپنی جان سے آپ مجھے زیادہ پیارے نہیں۔ جان مجھے اپنی زیادہ پیاری ہے۔ اور جب یہ بات کی تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یا عمر، اے عمر ایسے نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اتنے تک کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جس طرح ہر چیز سے زیادہ مجھ سے محبت کرنی ہے، اسی طرح اپنی جان سے بھی زیادہ محبت مجھ سے جتنے تک کوئی نہ کرے اتنے تک کبھی وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اس وقت حضرت عمر نے فرمایا اچھا یا رسول اللہ یہ ضروری ہے کہ جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کی جائے؟ رسول اللہ نے فرمایا ہاں یہ ضروری ہے ایمان کے لیے۔ اس موقع پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیر بھی نہیں لگائی اور فوری فرمایا یا رسول اللہ پھر آپ گواہ ہو جائیے، فواللہ لانت احب الی من نفسی، اللہ کی قسم ہے یا رسول اللہ اب تو آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں۔ دیر کوئی نہیں لگائی، مشورہ بھی کسی سے نہیں کیا، بے حضور یہ فرما رہے ہیں کہ جان سے زیادہ پیار مجھ سے ہونا چاہیے تو میں پہلے چلو کسی سے مشورہ کر لوں یا سوچ لوں، نہ جو حضور سے پتہ چلا کہ ایمان کے لیے ضروری ہے کہ حضور سے محبت جان سے بھی بڑھ کے ہونی چاہیے، وہیں پہ کہا یا رسول اللہ آپ گواہ ہو جائیے اب آپ مجھے اپنی جان سے بھی کہیں زیادہ پیارے ہیں، اب میں اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کروں گا۔ اور جب یہ بات کی حضور نے ان کے ایمان کی گواہی دے دی اور حضور علیہ السلام نے فرمایا الآن یا عمر، اب تیرا ایمان پورا ہوا ہے عمر، ثابت ہو گیا یہ وہ صحابی ہے جس کے ایمان کے مکمل ہونے کی گواہی نبی پاک کی زبان نے خود دی۔ تیرے میرے ایمان کی گواہیاں تو پھر پتہ نہیں
اوسن قبراں تے پوسن خبراں ہیں، آگے جا کے پتہ چلے گا تو اور میں کتنے پانی میں، پتہ نہیں تیرا میرا کیا بنتا ہے، یہ میدان معاشر میں فیصلے ہوں گے۔ لیکن عمر وہ ہے کہ زبان رسالت سے خود امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کے ایمان کے مکمل ہونے کی گواہی دے دی۔ کہہ دو سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ ایمان کی گواہی بھی دی، دین کی گواہی بھی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ فرمایا میں بینا انا نائم سویا ہوا تھا اور میں نے آج ایک خواب دیکھا ہے۔ حضور فرما رہے میں نے ایک خواب دیکھا۔ کیا خواب دیکھا یا رسول اللہ، کیا خواب دیکھا ہے؟ فرمایا میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے، انہوں نے قمیض پہنی ہوئی تھی خواب میں، اور میں سے کچھ وہ تھے جن کی قمیض یہاں سینے تک تھی، اور کچھ وہ تھے جن کی اس سے بھی کم تھی قمیض، لیکن کچھ کی یہاں تک اور کچھ کی اس سے بھی کم۔ اللہ اکبر۔ لیکن اچانک ان قمیض والوں میں سے مجھے ایک بندہ ایسا نظر آیا کہ جس کی قمیض اتنی لمبی کہ پورے جسم کو بھی اس نے ڈھانپا ہوا ہے، اور جب وہ چلتا ہے تو قمیض گھسٹ رہی ہے زمین کے ساتھ۔ جو میں نے دیکھا تو فہذا ہوا عمر بن الخطاب، میں نے دیکھا تو وہ عمر بن خطاب تھا جس کی قمیض اتنی لمبی کہ پورے بدن کو حضور علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا فما اولتہ یا رسول اللہ، پھر یا رسول اللہ اس کی کیا تعبیر ہے اس خواب کی کہ لوگوں کی قمیض چھوٹی ہے باقیوں کی، اور عمر کی قمیض نے اسے ڈھانپا ہوا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا لوگوں سن لو، اس خواب کی تعبیر ہے الدین۔ خواب کی تعبیر کیا ہے؟ دین۔ کیا ہے؟ دین۔ دین یعنی مطلب یہ ہے کہ اس وقت روئے کائنات میں فاروق اعظم سے بڑھ کر دیندار بندہ کوئی نہیں۔ سب تو زیادہ اگر کوئی دیندار ہے جو اللہ نے مجھے دکھائے، جو مجھے دکھائے گئے ہیں، ان میں سے سب سے زیادہ دیندار عمر بن خطاب۔ اب ہم حضرت عمر کا فیصلہ تو اور میں کرے یا کوئی چوڑا چمار کرے، کوئی حیثیت نہیں، کوئی وقت نہیں۔ عمر وہ ہے جس کے ایمان کی گواہی بھی خود رسول اللہ کی زبان دے رہی ہے، اور جس کے دین کی گواہی بھی خود زبان نبوت دے رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر یہ کتنی حیرت کی بات ہے کہ ایک طرف وہ ہے جس کے دین کی گواہی، ایمان کی گواہی رسول اللہ خود دے چکے، اور دوسری طرف وہ ہے جسے اپنے دین ایمان کا ابھی تک کوئی پتہ نہیں کیا بنے گا اس کا، وہ بیٹھ کر اس کے متعلق بات کرے جس کے ایمان کی گواہی حضور دے چکے۔ ایک گل عجیب ہے کہ نہیں؟ تو کوئی صحابی پہ اگر دل میں کھوٹ کسی بات کو سن کر پیدا ہو رہا ہے نا، پھٹ اس چیز کی طرف خیال کیجئے، یہ جس بندے نے مجھے شک میں ڈالا ہے نا، کوئی بات کر کے، کوئی حوالہ دے کے، کوئی کتاب دکھا کے، کوئی فلانی شے پڑھ کے، یہ ضرور اندر کا گند ہے اس بندے کے سینے کے اندر، ورنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس بندے کی ذات سے کیڑے نکالے جائیں جس بندے کے ایمان کی گواہی بھی آمنہ کا لال دے چکا ہے، دین کی گواہی بھی نبی پاک دے چکا ہے۔ تو حضور کی گواہی میں کوئی شک ہے معاذ اللہ کہ اب ہمیں کوئی نئی تحقیق کرنی ہے؟ حضور کی گواہی کے بعد کسی تحقیق کی ضرورت ہے؟ اللہ دین اور ایمان کی گواہی۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بینا انا نائم، میں سویا ہوا تھا، خواب میں نے دیکھا، شربتو یعنی اللبنا، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں دودھ پی رہا ہوں، اور میں نے اتنا پیا کہ مجھے اس
دودھ کی سیرابی، رج بننا، اتنا میں رج گیا ہوں، اتنی میری سیرابی ہو گئی ہے پی پی کے، میں نے دیکھا کہ اس کی سیرابی کا اثر میرے ناخنوں تک آ چکا ہے۔ اج میں ایسی بات اوقات آتے ہیں رج گیا تو کننا تائیں ہو گیا، اپنے اپنے محاورے ہوتے۔ حضور علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ اتنا پیا ہے میں نے کہ مجھے دودھ کی سیرابی ناخنوں میں محسوس ہونے لگی کہ میرے ناخنوں سے نکل رہا ہے۔ اللہ، پھر جب میں اتنا سیراب ہو گیا تو پھر میں نے وہ جو پیالہ تھا دودھ کا وہ میں نے عمر کو دے دیا۔ خود پینے کے بعد پیالہ میں نے کس کو دے دیا؟ حضرت عمر کو دے دیا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ فما اولتہ یا رسول اللہ، کیا تعبیر ہے اس خواب کی؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلم، العلم، سمجھ رہے ہو؟ خواب کی تعبیر علم ہے، یعنی کیا مطلب؟ وہ علم جو اللہ نے مجھے اتنا عطا فرمایا کہ مجھے سیراب کر دیا علم نبوت سے، جب میری سیرابی ہو گئی تو میں نے وہ علم اپنے بعد سب سے زیادہ اگر کسی کو دے دیا ہے تو وہ عمر بن خطاب کو دے دیا۔ آنا مدینۃ العلم وعلی بابھا پڑھنے والوں ادھر یہ بھی تو پڑھو، ٹھیک ہے؟ وہ بھی حضور نے فرمایا میں شہر ہوں علم کا اور علی اس کا دروازہ ہے، ٹھیک ہے؟ حضرت علی کے علم میں اہل سنت کو کوئی شک، بولو بھائی، حضرت علی کے علم میں اہل سنت کو کوئی شک، کوئی عیب نہیں، کوئی ریب نہیں۔ ہم مانتے ہیں المرتضی شیر خدا، نبی کریم سے علم وصول کرنے والا، نبی کریم کی شاگردی میں بیٹھنے والا، حضور سے قرآن کی تفسیر پڑھنے والا، حضور سے حدیثیں سننے والا، بہت بڑا علم کا پہاڑ ہے، لیکن عمر جرار بھی اتنا بڑا عالم ہے کہ اس کے علم کی گواہی خود نبی پاک دے رہے ہیں۔ حضرت عمر کے علم کی گواہی خود رسول اللہ نے دی۔ میں نے کہا تھا کہ میں کیا پڑھوں گا حضرت عمر کون ہے؟ خود حضور کو دیکھیے، ایمان کی بات آتی ہے تو ان کی ایمان کی گواہی بھی رسول اللہ دے رہے ہیں، دین کی بات آئے تو ان کے دین کے گواہ بھی خود امام الانبیاء ہیں، اور اگر ان کے علم کی بات آتی ہے تو ان کے علم کی گواہی بھی خود نبی پاک نے دی کہ مجھے جو اللہ نے علم دیا اور سیراب کر دیا، اس کے بعد وہ اگر میں نے علم دیا ہے تو کس کو دیا ہے؟ عمر کو دیا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اور دین کی، ایمان کی، علم کی یہ تو ساری گواہیاں ہو گئیں، اللہ اللہ، اور اگلے ٹھکانے کی گواہی بھی تو خود دے دی ہے نا کہ ان کا انجام کیا نکلے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث، بڑی پیاری حدیث، سبحان اللہ، ایمان تازہ ہو جائے ایسی حدیث۔ آپ میں سے جو لوگ حج عمرے پہ گئے، یہ جو نہیں گئے اللہ سب کو نصیب کرے۔ مسجد قباء ہے نا، اسلام کی سب سے پہلی مسجد، مسجد نبوی سے بھی پہلے جو بنائی گئی سب سے پہلی مسجد قباء۔ مسجد قباء کے محراب والی سائیڈ پہ پیچھے کو اگر آئیں تو ایسے دائیں طرف کر کے فرش میں آپ کو نظر آئے گا ایک نشان گولائی میں، جہاں ایک الگ رنگ ہے، یہ کسی چیز کی نشانی رکھی ہوئی ہے، بھئی یہاں کوئی خاص جگہ ہے۔ تو یہ کیا جگہ ہے جی؟ فرمایا یہ وہ جگہ ہے جہاں بئر عریس تھا، وہ کنواں تھا
کہ جس کنویں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس کی منڈیر پہ آ کے تشریف رکھتے تھے، گاہے گاہے جب دل ہوتا حضور تشریف لاتے، اس کنویں کی منڈیر کے اوپر بیٹھ جاتے اور اپنی ٹانگیں مبارک اندر لٹکا دیتے، اور یہ باغ تھا اس وقت، باغ کے اندر یہ کنواں تھا، بیر عریس۔ اللہ اللہ۔ ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ ایک دن میں گھر سے نکلا کہ آج میں سارا دن نبی پاک کے ساتھ گزاروں گا۔ مزہ آ گیا۔ صحابہ کی خواہشیں دیکھو بھائی، کہ آج میں گھر سے صبح صبح نکل رہا ہوں، کیوں؟ آج میں سارا دن نبی پاک دی خدمت کروں گا۔ کیا لوگ تھے اور کیا قسمت تھی ان کی، اور اللہ نے انہیں کیا موقع نصیب فرمایا۔ کہتے ہیں میں حضور علیہ السلام کو تلاش کرتا کہ کہاں ہیں آپ علیہ السلام۔ ایک باغ میں جا پہنچا، مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں مل گئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اندر آ جا، اور میں نے سوچا میں آج دروازے پہ پہرے داری کروں گا نبی پاک، اور حضور علیہ السلام نے مجھے فرمایا ابو موسیٰ یہ دروازے پہ جو دستک ہو رہی ہے، جا دروازہ کھول دے، اور دروازے کے کھولنے کے بعد جو بندہ تجھے سامنے ملے اسے اندر آنے کی اجازت بھی دے دے اور جنت کی بشارت بھی دے دے۔ اِذَن لَّهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ۔ کہتے میں نے دروازہ کھولا تو فَإِذَا هُوَ ابو بکر، آگے ابو بکر صدیق کھڑے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جب میں نے دیکھا تو میں نے انہیں اندر آنے کی اجازت دے دی، اور میں نے انہیں جنت کی بشارت بھی دے دی کہ مبارک ہو جناب رسول اللہ نے آپ کو جنت کی بشارت دی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اللہ کا شکر ادا کیا، اندر تشریف لے آئے، نبی کریم سے سلام دعا کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں طرف ہو کے بیٹھ گئے کنویں کی منڈیر پر، اور جس طرح حضور نے اپنی ٹانگیں مبارک اندر لٹکا رکھی تھی، قدم مبارک، صدیق اکبر نے بھی اسی طرح ٹانگیں اپنی اندر لٹکا لی، اور کپڑا پنڈلی سے حضور نے بھی ایسے تھوڑا اوپر کیا ہوا تھا، صدیق اکبر نے بھی تھوڑا کپڑا اسی طرح اوپر کر۔ اچھا، ابو موسیٰ پھر دروازے پر، اور حضور نے فرمایا ابو موسیٰ دھیان کر۔ میں دیکھیا تو پھر دروازہ کھٹکھٹا رہا۔ حضور نے فرمایا دروازہ کھول اور جو بھی ہے اسے آنے دے، اور اسے دروازے پہ ہی جنت کی خوشخبری دے دے۔ ابو موسیٰ کہتے ہیں میں نے دروازہ کھولا تو فَإِذَا هُوَ عمر، آگے حضرت عمر کھڑے تھے، میں نے انہیں جنت کی بشارت بھی دے دی، اندر آنے کی اجازت بھی دے دی، انہوں نے بھی الحمدللہ پڑھا، اور آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیں طرف آ کے بیٹھ کنویں پر، اسی طرح اپنی ٹانگیں اندر لٹکا لی، پنڈلی سے تھوڑا کپڑا اوپر ہٹایا۔ سبحان اللہ، کیا منظر ہے، اور یہ کتنے خوش قسمت انسان ہیں دنیا کے یہ دو بندے ابو بکر اور عمر، کہ جہاں بھی حضور جا رہے ہو دائیں طرف ابو بکر ہوتا ہے، بائیں طرف عمر ہوتا ہے، کہیں سے حضور آ رہے ہو دائیں طرف ابو بکر ہوتا ہے، بائیں طرف عمر ہوتا ہے، اور کہیں سے حضور نکل رہے ہو تو دائیں طرف ابو بکر ہوتا ہے، بائیں طرف عمر ہوتا ہے، اور کہیں حضور علیہ السلام داخل ہو رہے ہو دائیں طرف ابو بکر ہوتا ہے، بائیں طرف عمر ہوتا ہے۔ ساری زندگی اسی طرح۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تھے نا، شہادت کے بعد عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں کھڑا تھا حضرت عمر کی لاش مبارک کے پاس، میت مبارک کے پاس، وہ چارپائی پہ رکھی ہوئی تھی آپ کی میت مبارک، سارے صحابہ دائیں بائیں تھے، میں بھی
کہ اچانک میرے اس دائیں کندھے پر ایک بندے نے پیچھے سے آیا اور اس نے ہاتھ رکھے اور یوں دیکھ رہا تھا حضرت عمر کو، دیدار کر رہا تھا اور کچھ بول رہا تھا۔ سب سے پہلے تو اس نے رحمت کی دعا دی، اللہ تیرے اوپر رحمت کرے، اور پھر جو میں نے پیچھے پلٹ کے دیکھا کہ یہ کون بندہ ہے جو اتنی دعائیں دے رہا ہے حضرت عمر کو، جو میں نے دیکھا تو فیضا ہوا علی بن ابی طالب، وہ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ تھے جو حضرت عمر کو رحمت کی دعائیں دے رہے تھے اور فرما رہے تھے اللہ تجھ پہ رحمت کرے، تیرے جانے کے بعد کوئی بندہ اب دنیا میں ایسا نہیں رہا کہ میں یہ خواہش کروں کہ میرا نامہ اعمال بھی اس بندے جیسا ہو جائے۔ یہ خواہش تھی تو صرف تیرے بارے میں میری تھی کہ اے کاش میرا نامہ اعمال بھی عمر بن خطاب جیسا ہو جائے، لیکن اب تو چلا گیا اور تیرے جانے کے بعد ایسا کوئی بندہ دنیا میں مجھے نظر نہیں آتا کہ جس کے عملوں کو دیکھ کر میری یہ خواہش ہو کہ میرے عمل بھی اس جیسے ہو جائیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور آگے فرمانے لگے سبحان اللہ، یہ تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جہاں کہیں بھی بار بار حضور علیہ السلام واقعات بیان کرتے اپنے آنے کے، جانے کے، نکلنے کے، داخل ہونے کے، تو ہم نے حضور کی زبان سے بارہا سنا کہ دخلت انا و ابو بکر و عمر، خرجت انا و ابو بکر و عمر، ذهبت انا و ابو بکر و عمر۔ حضور فرماتے تھے میں گیا اور میرے ساتھ ابو بکر تھا اور عمر تھا، میں آیا اور میرے ساتھ ابو بکر تھا اور عمر تھا، میں داخل ہوا میرے ساتھ ابو بکر تھا اور عمر تھا، اور مجھے یقین ہے جس طرح دنیا میں ہر وقت تم دونوں ساتھی رسول اللہ کے ساتھ ساتھ رہتے تھے، قیامت والے دن بھی اللہ تم دونوں کو رسول اللہ کی معیت نصیب کرے گا انشاءاللہ۔ اور منظر تو واقعی یہی ہوگا جب قیامت والے دن قبریں کھلیں گی اور سب سے پہلے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک، قبر انور کھلے گی، پھر دائیں طرف ابو بکر صدیق کی قبر مبارک کھلے گی، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک کھلے گی، تو پھر یہ دونوں حضرات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں اسی طرح ہو جائیں گے اور اللہ کی طرف چلنے لگیں گے جس طرح دنیا میں یہ دائیں بائیں ہو کے چلا کرتے۔ یہ دنیا میں بھی حضور کے ساتھ اور مزار مبارک میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اماں عائشہ کے حجرہ میں آج بھی آرام فرما رہے ہیں، جنت کے ٹکڑے میں آرام فرما رہے ہیں، اور میدان معاشر میں بھی اسی طرح حضور کے ساتھ ساتھ چلے۔ تو ایسے بندے کے متعلق ہمیں دل کیسا رکھنا چاہیے آپ بتاؤ؟ صاف رکھنا چاہیے کہ نہیں؟ کہ کوئی شک عیب ریب عمر نے یہ کر دیا، عمر نے وہ کر دیا، عمر ایسا تھا، عمر ویسا تھا، یہ سب اندر کا گند ہے جو زبانوں پہ آ رہا ہے۔ اب کسی نئی تحقیق کی ضرورت نہیں ہے۔ جن لوگوں کو رسول اللہ نے اپنی زبان سے جنت کی خوشخبری دے دی تھی، اب ان کا انجام پکا ہمارے سامنے ہے۔ تیرے میرے انجام کے بارے میں قیامت کو پتہ چلے گا، لیکن عمر وہ ہے جس کو جنت کی خوشخبری رسول اللہ نے اسی دنیا میں دے دی، بلکہ اس سے بڑھ کر حضور فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا، اور نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، ایک خوبصورت محل، میں نے سمجھا یہ میرا گھر ہے، یعنی جنت کا جو ٹھکانہ اللہ نے مجھے دینا ہے یہ وہ ہے۔ تو میں نے جبریل جو میرے ساتھ تھا مجھے سیر کروا رہا تھا جنت کی، تو میں نے اسے کہا مجھے ذرا چھوڑو میں اندر جا کے اسے دیکھوں تو صحیح۔ اللہ اللہ، فرمایا حضرت جی آپ صبر کریں، ٹھہریں، یہ آپ کا محل نہیں ہے، یہ آپ کے صحابی عمر بن خطاب کا جنت کا محل ہے۔ اور میں نے پھر اسے جو دیکھنا چاہا تو میں نے دیکھا کہ اس کے اندر تو ایک عورت جنت کی نہر پہ بیٹھ کے وضو کر رہی ہے، تو میں فوری پیچھے ہٹ گیا اور مجھے عمر کی غیرت یاد آ گئی۔ تو صبح حضور علیہ السلام کو بتایا کہ حضور علیہ السلام نے بتایا کہ میں تو جنت میں تیرا محل دیکھ آیا ہوں، اور اندر ایک عورت بیٹھی وضو کر رہی تھی، تو پھر مجھے تیری غیرت یاد آ گئی اور میں پیچھے ہٹ گیا۔ اور حضرت عمر وارے وارے جانے لگے، یا رسول اللہ آپ بھی کمال کرتے ہیں، علیک اغار یا رسول اللہ، آپ پہ میں نے غیرت کرنی تھی، کیسی باتیں آپ۔ بہرحال
عمر وہ ہے جس کو جنت کی خوشخبری بھی حضور کی زبان نے دی ہے اور جس کا جنت کا محل بھی حضور نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ پھر وہ حضور کو محل ان کا بعد میں دکھایا، وہ بتایا گیا نا کہ اس سے بھی ایک زیادہ خوبصورت محل، تو حضور علیہ السلام کو بتایا گیا یا رسول اللہ یہ ہے ھذا منزلوں کا، آپ اس کی بات کر رہے تھے وہ عمر کا جنت کا ٹھکانہ تھا، اور یہ جو اب اس سے بھی زیادہ خوبصورت آپ کو دکھایا گیا ہے نا ھذا منزلوں کا، یہ ہے آپ کا ٹھکانہ جنت کا، وہ جنت جو اللہ نے آپ کے لیے بنا رکھی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا پھر مجھے چھوڑو میں اندر ہو کے اسے دیکھ تو لوں، لیکن وہ کہنے لگے انہو قد بقی لک عمر، ابھی نہیں یا رسول اللہ، ابھی آپ کی عمر مبارک باقی ہے۔ فَلَوِ اسْتَكْمَلْتَ أَتَيْتَ مَنْزِلَكَ یا رسول اللہ، وہ جو ہی پوری ہوگی آپ سیدھا اسی جنت کے مکان میں آئیں گے۔ کہہ دو سبحان اللہ، اور صحیح حدیث سنائیے، کہہ دو سبحان اللہ۔ مسئلہ بھی بتا دوں ساتھ ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کا مکان دکھایا گیا اور اندر داخل ہونے کی جب خواہش کی تو روک دیا گیا کہ ابھی نہیں، ابھی آپ کی دنیا کی زندگی باقی ہے، یہ تو جنت ہے، اللہ اکبر، اور یہ ٹھکانہ ابھی آپ کو نہیں مل سکتا، یہ ٹھکانہ تب آپ کو ملے گا جب آپ کی دنیا کی عمر مبارک پوری ہو جائے گی۔ ثابت ہو گیا، خود رسول اللہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور جبریل فرما رہے ہیں کہ دنیا کی زندگی جب ختم ہوگی تو حضور سیدھا کہاں جائیں گے؟ حضور کی روح مبارک کہاں جائے گی؟ جنت میں۔ تو آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ کی جو زندگی ہے حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سی ہے؟ کہو جنت کی، کون سی ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ سیرت کے متعلق میں نے تھوڑا سا ان کا عظمت اور فضیلت پیش کی ہے حضور کی حدیثوں کی روشنی میں۔ اللہ ہمیں صحابہ کی محبت